معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، جسے تقوی کا، جسے ہدایت کا نور نصیب ہو جائے، حقیقت میں اسے دل کی آنکھیں نصیب ہو گئی، اسے بصیرت نصیب ہو گئی۔ وہ خوش نصیب ہے جسے ہدایت کا، تقوی کا نور نصیب ہو جائے، اور وہ بھی بہت بڑھیا۔ تو سر کی آنکھوں سے اپنے خطرات، دنیا کے، آخرت کے، نفع کے، نقصان کے دیکھ سکتا ہے۔ تو جب بصیرت کا نور مل جائے تو آدمی بہت سارے خطرات سے باخبر ہو جاتا ہے۔ احتیاط، پرہیز، بچنا، نقصان سے محفوظ ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ، نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی الخلق الحسن، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق۔ گناہ کیا ہے؟ فرمایا گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے، چبھن پیدا کر دے، اور تو چاہے کہ اس پر کسی کو خبر نہ ہو، یہ بات کسی کو پتہ نہ لگے، یہ عمل کسی کے کان میں، آنکھوں میں نظر نہ آئے، کوئی اس سے باخبر، یہ گناہ ہے۔ حضرات محدثین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا یہ ارشاد، جس میں آپ نے نیکی اور بدی کی مختصر سی تفسیر بتائی ہے، آپ کے ان ارشادات میں سے ہے جن میں الفاظ تھوڑے سے اور معنی اور مفہوم کا درجہ جن میں بند ہے، جوامع الکلم، کہ مختصر سے الفاظ میں آپ نے بہت کچھ سمجھا دیا، بتلا دیا کہ نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ جب ایک سے دوسرے سے برتاؤ ہوتا ہے تو برتاؤ کی ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ سامنے سے نیکی ہوئی اور اس نے نیکی کے بجائے برائی سے بدلہ دیا، یہ تو بد اخلاقی ہے، بلکہ کمینگی ہے۔ وہاں سے احسان ہو رہا ہے اور یہاں سے زیادتی ہو رہی ہے، وہ اس کی رعایت رکھ رہا ہے اور یہ اسے دھوکہ دے رہا ہے، تو کمینگی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے نیکی ہوئی اور اس نے بھی نیکی کر لی، تو فرمایا یہ تو قرض اتار دیا، یہ تو قرض اتار دیا، یہ بھی کوئی کمال کوئی نہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ وہاں سے کوتاہی ہوئی، زیادتی ہوئی، اس نے معاف کر دیا، احسان کر دیا، یہ بڑا کمال ہے۔ اس کا نام ہے خوش خلقی، اچھے اخلاق۔ یہ ہے اچھے اخلاق۔ جو مخلوق کے ساتھ یہ برتاؤ کرے کہ نا انصافی کے باوجود انصاف، حقوق کی ادائیگی نہ ہو پھر بھی یہ اسے اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام، وہاں سے زیادتی، یہاں سے معافی، درگزر، احسان، جو مخلوق کے ساتھ یہ برتاؤ کرے گا تو یقیناً وہ محسنوں کا محسن، کریموں کا کریم، مولا ذات کے حقوق میں کبھی احسان فراموشی نہیں کرے گا۔ جب مخلوق کی زیادتی کے باوجود بھلائی کر رہا ہے اور وہاں سے تو احسانات کی بارش ہو رہی ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کون سا لمحہ، کون سی گھڑی، کون سا وقت ایسا ہے جس میں اس کی نعمت نہ برس رہی ہو؟ تو اچھے اخلاق کیا ہوئے کہ خالق اور مخلوق کے جو معاملات ہیں انہیں اچھے انداز سے نبھانا، اس کا نام اخلاق ہے۔ خالق اور مخلوق کے جو معاملات اور حقوق ہیں انہیں اچھے طریقے سے نبھانا، اس کا نام اخلاق ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خلق الحسن۔ تو یہ ایسا جملہ ہے جو پورے دین کا احاطہ کر رہا ہے۔ ایسا اخلاق والا زندگی بھر تہجد پڑھنے والے سے، زندگی بھر روزے رکھنے والوں سے پیچھے نہیں رہے گا، اس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ایسا اخلاق رکھنے والا کا یہ عمل معمولی نہیں، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن۔ میزان کے ترازو میں جو عمل سب سے زیادہ بھاری ہے وہ یہ اچھے اخلاق ہے، کہ خالق کا اور مخلوق کے ساتھ جو اس کا نبھاؤ ہے اور جو معاملہ ہے بہت شاندار ہے، بہت شاندار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے احبکم الی احسنکم خلقا، تم میں میرا سب سے پیارا جس کے اخلاق اچھے، جس کے اخلاق اچھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جامع بات، اتنا بڑا مضمون چھوٹے سے کلمات میں بیان کر دیا۔ یہ اخلاق سب سے بڑی نیکی۔ دوسرے جملے میں یہ فرمایا گناہ کیا ہے، تو وہ بات
ہم کرنے جا رہے، آپ نے فرمایا کہ جو تیرے دل میں چبھن پیدا کر دے، کھٹک پیدا کر دے، اور تجھے یہ خیال ہو کہ اس کی خبر کسی کو نہ ہو، یہی گناہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ایمان والا اتنا روشن ضمیر ہوتا ہے، ایمان والا ایسا روشن ضمیر ہوتا ہے، اور اس کے دل کی دنیا ہدایت اور تقوی کے نور سے ایسی روشن ہوتی ہے کہ ظلمت کا ذرا سا اثر بھی اسے بتا دیتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کا اندر خود مفتی بن جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ مسلمان ایسا روشن ضمیر اور اس کے دل کی دنیا میں تقوی اور ہدایت کا ایسا نور ہے کہ وہ اندر سے چبھن پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے۔ ایسے بھی مسلمان ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کا نور ہے یا نہیں، کیا نشانی ہے؟ فرمایا اس کی ایک نشانی ہے، وساءتک سیئتک فانت مومن، کہ جب تیری گناہ اور نافرمانی تجھے پریشان کر دے کہ غلط ہو گیا، چین نہ لینے دے، سمجھ لے تو ایمان والا ہے، یہ وہ مسلمان خوش نصیب ہے جسے اللہ نے ہدایت کا اور تقوی کا یہ نور عطا فرما دیا ہے۔ غلطی اس سے بھی ہو جائے گی، ایک کامل ایمان والا، ہدایت کا بڑیا نور رکھنے والا، اس سے گناہ ہو گیا، اور گناہ بھی بہت بڑا، زنا ہو گیا، اللہ اکبر، زنا ہو گیا، لیکن پھر اس کی زندگی اس کے لیے وبال جان بن گئی، چین نہیں ہے کسی کروٹ، حالانکہ اس کے لیے راستہ موجود تھا، چپکے سے توبہ کر لیتا، نہ امیدی کی کوئی بات نہیں تھی، اللہ کی طرف سے ارشاد موجود تھا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ توبہ کا راستہ موجود تھا، لیکن اب یہ زندگی ہی وبال جان بن گئی کہ کیسے زندگی گزاروں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے ماعز اسلمی، کہنے لگا یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے فرمایا ویحک ارجع فاستغفر وتب الی، بندہ خدا جا معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ واپس ہوا، لیکن اندر کا اضطراب اسے کہاں جانے دیتا تھا، واپس آیا کہ یا رسول اللہ طاہرنی، مجھے صاف پاک کیجیے، مجھے پاک کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر واپس کر دیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا، چوتھی مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے کس چیز سے پاک کروں، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے آپ نے فرمایا تجھے نشہ تو نہیں، مجنون تو نہیں، فرمایا کس چیز سے پاک کروں؟ کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ اب یہ اس کا اپنا اقرار تھا، اگر یہ اقرار کو انکار سے بدل دیتا اور بعد میں بھی بدل دیتا تو اس پہ سزا جاری کوئی نہ ہوتی، اور سزا بھی کیا تھی؟ زندہ شخص کو پتھروں سے سنگسار کرنا، لیکن اس لیے کہ گواہ موجود نہیں تھے، خود اقرار کر رہا ہے، یہ اقرار انکار سے بدل جائے سزا کوئی نہیں، لیکن یہ اقرار انکار سے نہیں بدلتا، اس لیے کہ وہ اندر کی چبھن اس درجے بڑھ گئی ہے کہ جب تک اس گندگی کی سزا نہ پالے چین نہیں ہے۔ پتھروں سے سنگسار کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی توبہ اتنی بڑھیا ہے ساری امت پر تقسیم ہو جائے اللہ سب کو معاف کر دے۔ اور اس سے بھی حیرت انگیز واقعہ ایک خاتون کا ہے، غامدیہ قبیلے کی تھی، اس سے یہ گناہ ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی، آپ نے وہی انداز اختیار کیا، جاؤ واپس جاؤ، 2 3 4 مرتبہ لوٹایا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاملہ ہوں، فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا، پھر آئی، اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچہ دودھ پیتا ہے، جب یہ کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا، ولادت سے لے کر بچے کے کھانے تک، اور اس سے پہلے خود اس بات کا اقرار، بتائیے کس درجے کا ایمان ہے اور کس درجے کا نور ہے اندر، جو اس کے اندر چبھن پیدا کر رہا ہے، کیسی دل کی غلطی ہو جائے گی، لیکن اللہ یہ تقوی کا نور دے دے، ہدایت کا نور دے دے، چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس کی صفائی نہ ہو جائے۔ بچہ بھی ہو گیا، بچے کے ہاتھ میں لقمہ لے کر آ رہی کہ یا رسول اللہ یہ تو کھانے کے قابل ہو گیا ہے، فرمایا یہ بتاؤ اب اس کی کفالت کون کرے گا، تربیت کون کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ فلاں انصاری نے ذمہ داری لے لی ہے۔ اب یہ حدود اللہ ایسے ہیں، نہ دنیا کی کوئی پارلیمنٹ، نہ کوئی ادارہ، کوئی نہ حکمران، نہ کوئی قاضی، نہ کوئی نبی اس میں ترمیم کر سکتا، کوئی نہیں ترمیم کر سکتا، یہ اللہ کے حدود ہیں، اس نے اقرار کر لیا، حد جاری ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اگر بڑے سے بڑا مدینہ کا ظالم بھی یہ توبہ کرتا اللہ اسے بھی معاف کر دیتا. جسے اللہ رب العزت یہ ہدایت کا نور دے دے، تقوی کا نور جسے نصیب ہو جائے، بڑا خوش نصیب ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ تیرے اندر چبن پیدا ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ایمان ہے یا نہیں، نشانی کیا ہے؟ وسعت سیئتک، تیرا گناہ تجھے بے چین اور پریشان کر. یہ علامت ہے کہ تیرے اندر ایمان کا نور موجود ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا جنہیں یہ ہدایت کا نور نصیب بھی تھا کہ ان کا اندر بتا دیتا یہ کام غلط ہے. اور میرے عزیزو، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر پرورش ہی گناہوں کے ماحول میں ہونے لگ جائے، زندگی ہی گناہوں کے ماحول میں گزرنے لگے، تو پھر تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی اندر چبن نہ پیدا کریں بلکہ اسٹیٹس بن جائیں، روشن خیالی بن جائیں. دیکھتے نہیں جو قوم آپ کے سروں پہ مسلط ہے، وہ کہتے ہیں یہ بچے بچپن سے ناچیں گے گانیں گے تعلیمی اداروں میں، ہمارا تعلق تو روشن خیال قوم سے ہے. تو جب نسلوں کی پرورش ہی گناہوں کی گندگیوں میں ہو تو پھر تو ان کا سانس آئے گا ہی گناہوں کی وجہ سے. پھر وہاں یہ احساس نہیں کہ غلط ہو رہا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش نصیب مسلمانوں کے بارے میں فرمایا جنہیں اللہ نے ہدایت کا اور ایمان کا ایسا بڑھیا نور نصیب فرمایا ہے کہ ان کے اندر ایسی روشن ضمیری ہے کہ غلط چیز، غلط کام، ظلمت، اندھیرا خود اندر سے اسے بے چین کر دے گا. اور جہاں زندگی گناہوں میں گزرے، سونگنے کی صلاحیت نہ ہو تو گوبر میں کھیلے کودے تب بھی بو نہیں آئے گی. اور اگر یہ قوت سلامت ہو، سونگنے کی صلاحیت ٹھیک ہو تو دور پڑی گندگی کی بو بھی آ جاتی ہے. بازوں میں زندگی ہو تو چھوٹی سی سوئی چبھے تب بھی احساس ہو جاتا ہے سوئی چبھی ہے. اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر بازو پہ فالج گر جائے تو انگلی بھی کاٹ دی جائے پتہ نہیں لگتا. اسی طرح اگر دل کی دنیا میں گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے موت طاری ہو جائے، پھر گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، پھر گناہوں کا احساس نہیں ہوتا، پھر تو جہنم کی آگ ہی سے اسے احساس ہوگا. فما اصبرهم علی النار، بڑی ہمت ہے، آگ پہ صبر کر رہے ہیں، بڑی ہمت کی بات. لیکن یہاں بے حسی ہے، مردہ دلی ہے، اس آگ کا احساس نہیں، اس ظلمت کا احساس نہیں. لیکن جیسی آنکھیں بند ہوں گی تو جو کچھ کیا وہ جہنم کی آگ کی شکل میں اس کے سامنے آ جائے گی. فما اصبرهم علی النار. تو جب زندگی گناہوں میں گزر رہی ہو تو یہ اندر کی حس ختم ہو جاتی ہے، یہ اندر کی حس ختم ہو جاتی ہے، یا یہ بصیرت کا چراغ بجھ جاتا ہے، یہ بصیرت کا چراغ بجھ جاتا ہے. پھر گناہ نہیں لگتے، پھر اندر سے چبن نہیں ہوتی بلکہ مزہ آتا ہے، اسٹیٹس بن جاتا ہے اور روشن خیالی کی علامت بن جاتا ہے. ترقی اسی میں نظر آتی ہے، کامیابی اسی کو سمجھتے ہیں. یہ بے ضمیر لوگ ہیں جن کے ضمیر نام کی چیز ختم ہو گئی ان گناہوں کی نحوستوں کی وجہ سے. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. دونوں قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جسے اللہ نے تقوی کا نور نصیب فرمایا، غلطی اس سے بھی ہو جائے گی لیکن آنکھیں کھل جاتی ہیں، تذکرو، چکنا ہو جاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، کس ہلاکت کی طرف جا رہا ہوں. ایک طبقہ یہ بھی ہے جن کے پاس تقوی کا نور ہے. دوسرا وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُبْصِرُونَ، جن پر شیطانیت مسلط ہے، شیطانیت مسلط ہے، وہ سرکشی میں، بے حیائی میں، عریانی میں، گندگی میں، اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں کر رہے، انہیں کوئی احساس نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ فرمایا کیف بکم اذ تأمرون بالمنکر اذ رأیتم المنکر والمعروف المنکر. قیل یا رسول اللہ ان ذلک لکان یا رسول اللہ، قالوا، انہوں نے کہا ان ذلک لکان یا رسول، ایسا بھی ہوگا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگوں کی نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی بن جائے گی. پردہ، حیا، غیرت، یہ کھوٹے سکے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، یہ روشن خیالی کی علامت، یہ ترقی کی علامات. اذ رأیتم، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی آنکھ سے یہ دور دیکھ کر گئے، نبوت کی آنکھ سے اس دور کو دیکھا. اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، برائی اچھائی بن جائے اور اچھائی
برائی بن جائے. تو جب زندگی کا انداز یہ ہونے لگے میرے عزیزو، پھر اندر وہ کھٹک نہیں پیدا ہوگی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں بتایا کہ مسلمان تو روشن ضمیر ہوتا ہے، اس کے دل کی دنیا تقوی اور ہدایت کے نور سے منور ہوتی ہے. جہاں گناہوں کی ظلمت کا گزر ہوا یہ پریشان ہو جائے گا، یہ پریشان ہو جائے گا. ایسا کوئی مسلمان نہیں ہوتا کہ جس کی زندگی ساری اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں کے اندر اس کی زندگی ہو. کہتے ہیں اس کے بغیر زندگی میں مزہ کیا رہے گا، اس کے بغیر زندگی کا مزہ کیا رہے گا. یعنی جیسے خارشی شخص خارش میں مزے لیتا ہے، اس لیے کہ صحت مند آدمی کو خارش میں مزہ نہیں آتا. جسے خارش کی بیماری ہے وہ خارش میں اسی مزہ آتا ہے. تو جب گناہوں کی خارش زندگی فطرت میں داخل ہو جائے تو پھر گناہوں میں مزہ آتا ہے. طبیعت میں داخل ہو جائے پھر گناہوں میں مزہ آتا ہے. لیکن پھر بھی یہ مزہ خارش کیسا ہے، خارش کیسا ہے، زخم ہوں گے، پیپ ہوگی، جلن ہوگی. یہ سارے مزے صحت کا مزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہدایت کا نور جسے بصیرت کہتے ہیں، تقوی کا نور جسے اندر کی روشنی کہتے ہیں، میرے عزیزو یہ جب سلامت ہوتا ہے، جب اس کی روشنی بڑھیا ہوتی ہے تو اندر سے آواز آتی یہ کام غلط ہے، ایسا ہی نہیں ہے. اور مسلمان کی زندگی کی شان یہی ہے، وہ ایسا ہی روشن ضمیر ہوتا ہے. اس حال میں بھی اس سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ غلطی پہ رہ نہیں سکتا. ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، افسردہ ہو جاتا ہے. اور جب تک اس داغ دھبے کو دھو نہیں لیتا چین نہیں آتا. بڑے بڑوں سے ہوئی ہے لیکن ازالہ کر لیا، چین نہیں آیا. تو یہ ہدایت کا نور جسے نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے. اور میرے عزیزو زندگی اسی سے گزرتی ہے، ورنہ اللہ نہ کرے یہ دولت چھن جائے اور اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہو تو برائیاں، بدعتیں، خرافات یہی اچھے لگنے لگتی ہیں. اور کوئی خیر خائی میں سمجھائے بھی تو وہ بدخواہ لگتا ہے، کوئی خیر خائی میں سمجھائے بھی تو بدخواہ سمجھ لگتا ہے. اس لیے کہ اس کی نظر میں وہ برائی رہی نہیں، وہ اسی میں کامیابی دیکھ رہا، اسی میں بھلا دیکھ رہا، اسی میں ترقی دیکھ رہا، اسی میں اپنی زندگی کے مسائل کا حل دیکھ رہا، اس گناہوں کی زندگی میں. اور جب اللہ رب العزت دل کی دنیا روشن کر دے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ ابن یمان، یہ حضرات بھی بڑے بڑے درباروں میں اٹھے بیٹھے، بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں بیٹھے، بڑی بڑی دنیا کی سلطنتوں کے ہاں آئے گئے، لیکن واقعی بڑے روشن ضمیر تھے. ایک مرتبہ کچھ کھانا کھانے لگے، ایک لقمہ نیچے گر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لو. پاس بیٹھنے والوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ وقت کے دنیا کی ایک بہت بڑی سلطنت کے لوگ آپ کے ارد گرد اکٹھے ہیں، ان کی رائے آپ کے بارے میں اچھی نہیں رہے گی اور آپ کا وزن ان کے دلوں میں نہیں رہے گا، آپ کوئی اچھا تاثر نہیں دے کے جائیں گے یہاں سے، آپ نیچے سے اٹھا کے کھا رہے ہیں. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب کا طریقہ تو نہیں چھوڑ سکتا. انہیں کیا پتا میرے حبیب کے طور طریقوں میں کیا عزت ہے، کیا کامیابی ہے، کیا نجات کی شکلیں ہیں، کیا برکتیں اور خیریں ہیں، انہیں کیا پتا. یہ اندر کا نور فیصلہ کرتا ہے. ورنہ تو میرے عزیزو یہ نہ ہونا تو آدمی جدھر جاتا ہے اپنی چوکھٹ بدل دیتا ہے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے، کہیں کچھ ادھر کچھ وہاں کچھ. ان کی نظر مفادات پہ ہوتی ہے، جہاں نفع ہے وہی زندگی ان کی ہی، وہی بول ان کے. لیکن اللہ ہدایت کا یہ نور نصیب فرما دے پھر چیزوں کی حقیقت کھل کے سامنے آتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ گناہ یہ ہے تیرے اندر گواہی دے دے، تیرے اندر گواہی دے دے، ما حاک فی صدرک، کھٹک پیدا ہوئے تیرے اندر. اللہ ایسا ہدایت کا نور دے دے کہ غلط کی طرف قدم اٹھے اندر کھٹن چبن پیدا ہو جائے. صحیح نہیں، غلطی ہو جائے چین نہ آئے جب تک کہ اس کا ازالہ نہ ہو. اعدت للمتقین، اللہ رب العزت بتا رہے کہ جن کے ہاں تقوی کا نور ہے ان کی شان کیا ہے کہ واقعی ان کے اندر تقوی کا نور ہے. فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا. اگر ان سے کہیں غلطی اور کوتاہی ہو بھی جائے دیر نہیں کر فوراً اس غلطی کا ازالہ کر لیتے. ولم يصروا على ما فعلوا، اور اپنی کیے پر، اپنی غلطی پر اصرار نہیں کرتے.
یہ علامت ہے کہ اللہ نے ان کے دل کی دنیا کو تقوی کے نور سے منور کر رکھا، انہیں واقعی ہدایت کا نور ملا ہے۔ غلطی بھی ہو گئی، فاستغفروا لذنوبہم، صاف ستھرا سفید کلر کا کرتا پہنا ہو تو چھوٹا سا داغ بھی چبھتا ہے، میلا کو چلا پہنا ہوا ہو، دو چند داغ اور بھی لگ جائے تو احساس کیا ہوتا ہے۔ تو دل کا دامن صاف ستھرا ہو تو گناہ کی ظلمت بے چین کرتی ہے، گناہوں کے داغوں سے بھرا ہوا ہو تو کچھ اور بھی ہو جائے تو کہاں احساس رہتا ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اصرار نہیں کرتے اپنی غلطی پر، فوراً احساس ہو جاتا۔ یہی وہ نور ہے جب اندر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نور کے بدولت اس کا سینہ اور اس کا دل اسلام کے ہر حکم کے لیے، ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پھر اسلام کا کوئی حکم اسے مشکل نہیں لگتا، خلاف حکمت خلاف مصلحت نہیں لگتا، اسلام کے ہر حکم کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے، ہر حکم آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ نور نصیب نہ ہو تو اللہ کے حکم پورا کرنا ایسا مشکل لگتا ہے جیسے کسی سے کہہ جائے آسمان پہ چڑھو بغیر کسی سبب کے، کتنا مشکل ہے۔ یہ ہدایت کا نور نصیب ہو جائے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ اس کی کوئی اور علامت بھی ہو جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کوئی نور ہمیں اللہ نے عطا فرما دیا، کوئی اور نشانی بھی ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور نشانی بھی ہے، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، اور علامت بھی ہے التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، جیسے کسی شخص کی سمجھ ٹھیک ہو، عقل بھی ٹھیک ہو، عقل میں روشنی بھی ہو، اور اسے یہ بتا دیا جائے کہ مالک مکان نے کہہ دیا کہ یہ گھر خالی کرو، اب اس کی عقل بھی ٹھیک ہے، دماغ بھی ٹھیک ہے، عقل کی روشنی ٹھیک ہے، اور مالک مکان نے کہہ دیا تم نے یہ گھر خالی کرنا ہے، اور اس کا اپنا گھر تیار ہو رہا ہے، تو بتائیے اس کی دلچسپی کون سے گھر میں ہو جائے گی؟ اس کی توجہ، اس کی دلچسپی کون سے گھر میں ہوگی؟ اپنے گھر کی نا۔ اب وہ اس گھر میں دلچسپی نہیں لے گا کہ ٹائل اکھڑ رہی ہے، کلر خراب ہو رہا ہے، دروازے کے اسکرو نکل چکے ہیں، چھت اچھا نہیں لگ رہا، اب اس کی توجہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی عقل میں روشنی ہے نا، اب اپنے گھر کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کے سینے میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے، ہدایت کا نور ہوتا ہے، تو پھر اس کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ التجافی عن دار الغرور، اس دھوکے کے گھر پہ توجہ نہیں رہتی، والانابۃ الی دار الخلود، اپنے گھر کی طرف توجہ بڑھ جاتی ہے۔ پھر یہاں کی فکریں اسے ستاتی نہیں، پریشان نہیں رکھتی، یہاں کی فکریں اسے پریشان اور ستاتی نہیں، اسے اپنے گھر کی فکر رہ جاتی ہے۔ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، اور کیا کرتا ہے؟ سامان سمیٹنے لگتا ہے، چیزیں سنبھالنے لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستعداد للموت قبل نزوله، اس سفر میں جانے سے پہلے تیاری مکمل کر لیتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ اللہ نے اسے ہدایت کا نور عطا فرما دیا کہ یہاں دلچسپی تھوڑی ہو گئی، وہاں کی فکر بڑھ گئی، یہاں کی فکر غم کو اہمیت نہیں دیتا، وہاں کی فکر نے اسے اس کا اوڑھنا بچھونا بن گیا۔ یہ علامت ہے کہ اسے اللہ نے ہدایت کا نور نصیب فرما دیا۔ تقریباً ایک سب کہنے لگا موت کے تذکرے سنتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے تو سکون آ جاتا ہے۔ میں نے کہا ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ بات کہ اسے اپنی موت کی فکر نصیب ہو جائے، اللہ اسے دنیا کے غموں سے نجات نصیب فرما دیتا ہے۔ من جعل همه هم الآخرة كفاه الله هم دنیاه، من جعل همه هم الآخرة كفاه الله هم دنیاه، جو اپنا غم اور فکر کل کو بنا لے گا، اللہ اسے دنیا کے غموں اور فکروں سے نجات نصیب فرما دیں گے۔ اور میرے عزیزو، جس کو دنیا کے غم اور فکر کھائے جا رہے ہیں، یقین کر لے اسے کل کی غم اور فکر کی ہوا بھی نہیں لگی، ہوا بھی نہیں لگی، اس لیے کہ دونوں غم اکٹھے نہیں ہو سکتے، یا دنیا کے غموں میں گھلتا رہے گا یا آخرت کی فکر اسے نصیب ہوگی، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اور جو دنیا کے غم اور فکروں میں ہی ختم ہو رہا ہے، یقین کر لے اسے کل کے غم اور فکر کوئی نہیں، یہ اسی کا عذاب ہے، یہ اسی کا عذاب ہے۔ اگر وہ سعادت ملی ہوتی اور وہ فکر نصیب ہوئی ہوتی تو اللہ اس عذاب سے اسے کب سے نجات دے چکا ہوتا۔ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہوتی۔
تو ہدایت کے نور کی ایک بڑی نشانی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول. اس کے تیاری میں لگ گیا ہے کہ مالک نے کہہ رکھا ہے کسی وقت بھی یہاں سے نکلنا ہے. آج صبح بھی ہم ساتھیوں کو بتا رہے تھے کہ پرسوں ہم نے عشاء کی نماز میں ایک نوجوان کا جنازہ پڑھایا. 1 سال پہلے تقریباً اس کا نکاح پڑھایا اور اب اس کا جنازہ پڑھایا. عمر کتنی؟ صرف 32 سال. گاڑی چلا رہا تھا، چلاتے چلاتے درد ہوا، وہیں اٹیک ہو گیا. تو دنیا کا مالک تو کسی وقت بھی بلا سکتا ہے. یہ گھر تو کسی وقت ہی چھوڑنا پڑے گا. سڑک پہ ہوں گے، گھر پہ آنے کی فرصت بھی کوئی نہیں ملے گی. دفتر میں ہوں گے، اماں ابا کو ملاقات کا بھی موقع نہیں ملے گا. اس کے لیے بوڑھا ہونا، اسپتال جانا ضروری نہیں بھائی، چلتے چلتے بھی رخصت ہو جایا کرتے ہیں. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وہ گھڑی ہے، وہ کہیں بھی آ سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سب سے مہربان نبی، سب سے شفقت اور سب سے زیادہ خیر خواہ نبی، ایک دن فرمانے لگے یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل ہے اور اس کی امیدیں اور اس کی آرزویں، اشارہ کی ہاتھ سے، یہ جا رہے ہیں پیچھے پیچھے، چلی جا رہی ہیں چلی جا رہی ہیں. اجل یہ سامنے ہے، یعنی موت سامنے کھڑی ہے اور اس کی منصوبہ بندی اور اس کی پلاننگ اور اس کی آرزویں اور اس کی خواہشات بس ہی کوئی نہیں. اور روز ہی جانے والوں کا یہ تماشا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. لیکن یہاں ایسی مردہ ضمیری ہوئی ہے بھائی، ایمان کی روشنی ایسی ختم ہوئی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے پیاروں کو اس منومن مٹی کے نیچے رکھ کے آتے ہیں. لیکن دیر کوئی نہیں لگتی، ایسا لگتا ہے ہم نے کوئی نہیں جانا، جانے والا جا چکا ہے. پتہ نہیں کتنے ایسے لوگوں کو اٹھا کے وہاں منومن مٹی چھوڑ کے آئے. صبح یہاں، شام منومن مٹی کے نیچے، صبح اس جہان میں، کل اس جہان میں، روز ہی یہ منظر دیکھ رہے. یہ غفلت، یہ گناہوں کی ظلمت کا اثر ہے میرے عزیزو. اس گھر کو بھول ہی چکے. حالانکہ یہ موت ایک ایسا سچ ہے کہ دنیا کی کسی انسان نے اس کا انکار نہیں کیا، ایسا سچ ہے. لیکن جتنا اس سچ سے غفلت ہے، شاید ہی کسی سچ سے اتنی غفلت ہو. تو وہی ہدایت کا نور جب بڑھیا ہوگا تو پھر دلچسپی اور پھر توجہ اور پھر فکر اس جہان سے زیادہ اس جہان کی ہو جائے گی، اس گھر سے زیادہ اس گھر کی ہوگی. التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول. تو میرے عزیزو، وہ ہدایت کا نور بڑھیا ہو جائے، وہ ہدایت کا نور بڑھیا ہو جائے. ہر چیز بڑھیا ہے اور ہر چیز ہی بڑھیا ہو رہی ہے. رہن سہن کا معیار بڑھیا ہو گیا، گاڑی سواری بڑھیا ہو گئی، لباس پوشاک بڑھیا ہو گیا، کھانے کا معیار بڑھیا ہو گیا، رہن سہن کے انداز بڑھیا ہو گئے، ہر چیز ہی بڑھیا ہو گئی. اللہ کرے بھائی وہ ایمان بھی، ہدایت بھی بڑھیا ہو جائے کہ اندر سے پھر آواز آئے یہ غلط ہے، اندر سے چبھن ہو یہ غلط ہے. پھر یہ مسلمانوں کے گھروں کا منظر نہیں ہوگا کہ بیٹا نماز نہ پڑھے، بیٹی کے چہرے پہ حیا کی چادر نہ ہو، نہ اس کے ماتھے پہ بل آئے، نہ کان پہ جو رینگے. پھر یہ مسلمانوں کا منظر نہیں ہوگا. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے. تو کوئی اپنے بیٹے اور بیٹی کو جہنم میں جاتے کہاں دیکھ سکتا ہے؟ لیکن وہ ایمان کی ہدایت کی روشنی تو ہو کہ جہنم کی آگ نظر آئے. وہاں تو بستر نظر آ رہا ہے، اے سی نظر آ رہا ہے، گدا نظر آ رہا ہے. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر کون باپ جو اپنے اولاد سے محبت کرے، پیار کرے، شفقت رکھے، انہیں یوں جہنم کا ایندھن بننے دے؟ کون کر سکتا ہے ایسا؟ تو وہ ایمان کا نور ایسی چیز ہے، وہ ہدایت کا نور ایسی بڑھیا چیز ہے کہ پھر یہ ہمارے گھروں کا یہ منظر نہ رہے گا. آنکھوں کی روشنی ہو، گھر میں سانپ آ جائے، بچھو آ جائے اور بچی کے قریب جا رہا ہے بچہ. کوئی باپ ایسا ہے جو پلنگ پہ لیٹا رہے گا، دیکھتا بھی رہے اور پلنگ پہ لیٹا رہے، کھانے پہ بیٹھا بھی رہے اور دیکھتا بھی رہے؟ آنکھوں کی روشنی اگر ہے تو ایسا کبھی نہیں کر سکتا اگر واقعی باپ ہے. تو میرے عزیزو، جب تقوی کا نور ہوگا، جب ہدایت کا نور ہوگا، دل کی نظریں اور آنکھیں ہوں گی اور گناہوں کی آگ اور سانپ بچھو گھر میں آئیں گے، میرے بچے بچیوں کے قریب آئیں گے. مجال ہے سکون سے بیٹھے. یہ ہلاکت اپنے بچے بچیوں کے دیکھ نہیں سکتا، یہ آگ نہیں دیکھ سکتا. اللہ کہہ رہا ہے
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل عیال کو بھی، اپنے بچے بچیوں کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ ہے؟ دنیا میں تو کوئی ایسا انسان نہیں آیا کہ کوئی اپنے بچوں کو خود آگ میں پھینک رہا ہو، اپنی بچیوں کو خود آگ کو پھینک رہا ہو، اپنی اہلیہ کو خود آگ میں پھینک رہا ہو۔ یہی آگ ہے، گناہوں کی آگ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس آگ سے بچاؤ۔ تو میرے عزیزوں، جب ہدایت کے ماحول میں رہیں گے، اللہ سے ہدایت مانگیں گے بھی صحیح، اور ہدایت کو غذا بھی دیں گے کہ اس کا نور بڑھیا ہوتا چلا جائے، تب یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اور اللہ نہ کرے اگر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارے بچوں کی تربیت پرورش گناہوں کے ماحول میں ہو، پہاڑوں جیسے گناہ بھی تنکے سے بھی زیادہ کمتر لگیں گے، تنکے سے بھی زیادہ کمتر لگیں گے۔ پہاڑوں جیسے گناہ جس سے زمین لرز رہی ہو، وہ معمولی لگیں گے۔ تو ایسا بڑھیا ایمان، ایسا بڑھیا ہدایت کا نور، تو وہ بڑا خوش نصیب مسلمان ہے جنہیں اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ میاں اچھا برائی کا معیار کیا ہے؟ تیرا دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، اور تجھے یہ ہے کہ یہ کوئی دیکھے نہیں، کسی کو پتہ نہ لگے، تو فرمایا یہی گناہ ہے، اس سے بچ جا، یہی گناہ ہے، اس سے بچ جا، ما حاک فی صدرک، یہی گناہ ہے۔ تو اللہ ایسے اندر کی دنیا نصیب فرما دے بھائی، ہاں، کہ گناہ سے اس طرح وحشت ہونے لگے، چبن محسوس کرنے لگ جائے، گناہ سے تکلیف ہونے لگے، یہ اللہ نصیب فرما دے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما، گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مسلمانوں کی نسلوں کو بے حیائی، فحاشی اور جانب پہ ڈالنا چاہ رہا ہے، انہیں بھی ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں، ان ظالموں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما، ان بے دینوں کو اے اللہ مسلمانوں کو ان بے دینوں کی شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، امت مسلمہ کو، اہل پاکستان کو ان بے دینوں سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ، ان بے دینوں سے نجات نصیب فرما۔ مولا کریم، جو مسلمانوں میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلانا چاہتے، اے اللہ مسلمانوں کو ان کے فتنے سے محفوظ فرما۔ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما۔ اپنے بچے بچیوں کی صحیح نہج پہ تربیت کا سلیقہ طریقہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل سے حادثات سے، سانحات سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ ایمان کی زندگی نصیب فرما، ایمان پہ خاتمہ عطا فرما۔ ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں کی اے اللہ اپنے فضل سے ان کے لیے نیک بچے بچیوں کے لیے نیک رشتوں کا انتظام فرما۔ جن کی بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما۔ اے اللہ، اولادوں کی آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، اپنے فضل سے ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما۔ انہیں اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ اللہ، دنیا بھر میں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ ہماری صلاحیتیں، وسائل، ہماری اولادوں کو اس کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، ہمارے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، اسے استحکام نصیب فرما۔ یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے اللہ، ہر قسم کی بدامنی کو، انتشار سے وطن عزیز کو محفوظ فرما۔ اے اللہ، یہاں جو دین دشمن مل دشمن ہے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ مسلمانوں کو ہر قسم کے رنگ، نسل، عصبیت، لسانیت، فرقہ واریت
اور اے اللہ اپنے فضل سے یہ جو سیاسی حرص و حوث کی نفرتوں کا بیج ہیں، اے اللہ مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ جو بھی مسلمانوں میں نفرتیں انتشار پھیلا رہے، مسلمانوں کے ان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو آپس میں باہمی الفتیں محبتیں نصیب فرما، اتفاق و اتحاد نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔